دوستوں، بگ سوچوں میں خوش آمدید۔ پاکستان کو قدرت نے دل کھول کر قدرتی وسائل سے نوازا ہے اور اس میں ریکوڈک کی مثال تاج میں ہیرے جیسی ہے۔ ریکوڈک کو پاکستان کی ترقی کا دروازہ قرار دیا جا رہا ہے۔ آخر یہ ریکوڈک کہاں واقع ہے؟ یہاں کتنا سونا اور کتنا تانبا ہے؟ اس کے علاوہ یہاں کون کون سی دھاتیں پائی جاتی ہیں؟ یہاں سے معدنیات ابھی تک نکالی کیوں نہیں جا سکی؟ ٹیٹان کاپر کمپنی پاکستان سے کیوں ناراض ہو گئی تھی اور اس وقت اس منصوبے کی صورتحال کیا ہے؟ دوستو، آئیے ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جناب، ریکوڈک بلوچستان کے ضلع چاگی کا ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے جو صوبائی دارالحکومت کوئٹہ سے تقریباً 561 کلومیٹر شمال مغرب میں ایران اور افغانستان کی سرحدوں کے بالکل قریب واقع ہے۔ صحرائی علاقے میں موجود ریکوڈک کے پہاڑ ٹیتھیان کا حصہ ہیں۔ یہ پٹی ہنگری، رومانیہ، بلغاریہ، یونان کے بعد ترکی، ایران اور پاکستان سے ہوتی ہوئی بھارت، میانمار، ملائیشیا، انڈونیشیا اور پاپا نیو گنی تک جاتی ہے۔ ریکوڈک کا شمار گرم مرطوب علاقوں میں ہوتا ہے جہاں موسم گرما میں درجہ حرارت 40 سے 50 درجہ سینٹی گریڈ تک بھی چلا جاتا ہے، جبکہ سردیوں میں یہاں -10 تک سردی پڑتی ہے۔ ریکوڈک مقامی زبان میں ریتلی پہاڑی کو کہتے ہیں۔ یہاں 1978 میں جیولوجیکل سروے آف پاکستان نے پہلی بار سونے اور تانبے کے ذخائر دریافت کیے تھے، اور پھر یہ پتہ چلا کہ یہ چھوٹا سا علاقہ پاکستان کی تقدیر بدلنے کا ذریعہ بن سکتا ہے، کیونکہ جیولوجیکل سروے آف پاکستان کے مطابق یہاں سونے اور تانبے کے دنیا کے 5ویں بڑے ذخائر موجود ہیں۔ اب آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ یہاں کتنا سونا اور کتنا تانبا ہے۔ تو ایک اندازے کے مطابق ریکوڈک میں 1656 ملین ٹن سونے اور 1352 ملین ٹن تانبے کے ذخائر موجود ہیں۔ اب یقیناً آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر پاکستان کے پاس اتنا زیادہ سونا ہے تو تمام مسائل فوری طور پر حل کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو آپ کو بتائیں کہ یہ کام اتنا بھی آسان نہیں۔ سونے کو مٹی، بجری، ریت کے علاوہ تانبے اور دوسری دھاتوں سے الگ کرنا ایک انتہائی مشکل اور مہنگا ترین کام ہے۔ پاکستان کے 1656 ملین ٹن سونے کی ذخائر کی بات کریں تو یہ سارا خالص سونا نہیں ہے، بلکہ اس میں دوسرے ذرات، مٹی وغیرہ، تانبا اور قسم کی اشیاء بھی شامل ہیں، جن کو ظاہر ہے سونے سے الگ کرنا ایک مشکل کام ہے۔ سونا نکالنے کے لیے ایک خاص طریقے کے تحت کان سے حاصل کردہ مادوں کو ایک مشین سے گزارا جاتا ہے جسے پلیسر مائننگ کہا جاتا ہے۔ دوسرا ایک طریقہ ہارڈ راک مائننگ یا بائی پروڈکٹ مائننگ کہلاتا ہے، جس میں چٹانوں کو توڑ کر سونا سرنگوں کے ذریعے باہر نکالا جاتا ہے۔ اس طرح کی مائننگ میں سونا معدنیات کی تلاش میں اولین نہیں بلکہ دوسری ترجیح رکھتا ہے۔ اس کان کنی کا بنیادی مقصد تانبا، لوہا اور دیگر دھاتوں کو نکالنا ہوتا ہے۔ یہاں یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ کیا سونا اور تانبا ہر جگہ ایک ساتھ ہی پائے جاتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، یعنی جہاں تانبا ہوگا وہاں سونا ضرور ہوگا، اور سونا ایک بائی پروڈکٹ کے طور پر ہوگا۔ یہاں یہ بھی بتا دیں کہ سونا کسی بھی کیمیائی عمل سے مصنوعی طور پر تیار نہیں کیا جا سکتا۔ دوستو، سونے اور تانبے کے ذخائر صرف ریکوڈک میں ہی نہیں بلکہ پورے ضلع چاگی میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اسی ضلع کے ایک اور ٹاؤن سینڈک میں بھی چینی کمپنی سونے اور تانبے کے ذخائر پر کام کر رہی ہے۔ سینڈک سے سالانہ 7.25 ٹن سونا اور تانبا نکالا جا رہا ہے۔ پاکستان نے 2002 سے 2017 تک یعنی 15 سال میں یہاں سے $2 ارب کا تانبا اور سونا نکالا ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی اہم ہے کہ پاکستان میں دریافت ہونے والی 50 میں سے 40 معدنیات کے ذخائر صرف بلوچستان میں پائے جاتے ہیں۔ ریکوڈک کے بارے میں پاکستانی اور امریکی جیولوجیکل سروے کی رپورٹس کے مطابق یہاں موجود سونے اور تانبے کے ذخائر کی مجموعی مالیت 1 سے 3 کھرب ڈالر کے درمیان ہو سکتی ہے۔ کچھ ماہرین کا تو یہاں تک بھی خیال ہے کہ اگر دیگر معدنیات کو بھی شامل کر لیا جائے تو یہ تخمینہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔
اس بات کی سچائی کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ٹیتھیان کاپر کمپنی یعنی TCC نے یہاں کی معدنیات کی مالیت کا کم سے کم تخمینہ $260 ارب تک لگایا تھا، یعنی اسے بھی یقین تھا کہ معاملہ بہت بڑی مالیت کا ہے۔ لیکن پاکستان کی یہ بدقسمتی ہے کہ جیسے ہی یہاں سونے اور تانبے کے ذخائر کا پتہ چلا تب سے اب تک یہاں سے 1 ٹن سونا اور تانبا بھی نہیں نکالا جا سکا۔ ٹیتھیان کاپر کمپنی TCC نے 2010 میں حکومت پاکستان کو پیش کردہ اپنی رپورٹ میں بتایا تھا کہ یہاں 2.2 ارب ٹن معدنی ذخائر موجود ہیں۔ ریکوڈک سے مسلسل 56 سال تک سالانہ 2 لاکھ ٹن تانبا اور تقریباً 8 ٹن سونا نکالا جا سکتا ہے، یعنی یہاں 1 کروڑ 12 لاکھ ٹن تانبا اور 448 ٹن کے قریب سونا موجود ہو سکتا ہے۔ TCC کی 2008 میں سوسائٹی آف جیولوجسٹ میں شائع ہونے والی ایک اور تحقیق کے مطابق ریکوڈک میں موجود تانبے اور سونے کے ذخائر اعلیٰ ترین کوالٹی کے ہیں اور یہاں پر 1 کروڑ 80 لاکھ ٹن تانبا اور 1000 ٹن سونا موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ TCC نے اپنی رپورٹ کے برعکس اپنی ویب سائٹ پر تانبا 68 لاکھ ٹن اور سونا 522 ٹن کم بتایا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ TCC کی دوسری رپورٹ کو ہی اگر درست مان لیا جائے تو بھی ریکوڈک میں دنیا کی 10ویں بڑی تانبے اور سونے کی کان موجود ہے۔ اب ذرا اس معاملہ پر بھی بات کر لیں کہ آخر پاکستان نے ان پہاڑوں سے آج تک سونا اور تانبا نکالا کیوں نہیں؟ تو جناب 1978 میں یہاں سونے اور تانبے کے ذخائر کا جو ہی پتہ چلا پھر آنے والے 15 سال تک ریسرچ کا کھیل شروع کر دیا گیا۔ 1993 میں بلوچستان کی حکومت نے آسٹریلوی کمپنی بروکن ہلز پروپرائٹری منرل سے معاہدہ کر لیا۔ اس معاہدے کو چاگی ہلز ایکسپلوریشن جوائنٹ وینچر ایگریمنٹ کا نام دیا گیا۔ اس معاہدے میں یہ طے پایا کہ اس مشترکہ منصوبے میں بلوچستان کا حصہ 25% اور اس آسٹریلوی کمپنی کا حصہ 75% ہوگا۔ بلوچستان حکومت کو 2% رائلٹی بھی ملنا تھی۔ یہ بھی طے پایا کہ مائننگ کا لائسنس اسی کمپنی کو ملے گا جس سے معاہدہ ہوا ہے، لیکن یہاں کام شروع ہونے سے پہلے ہی آسٹریلوی کمپنی نے خرید و فروخت کا گورکھ دھندا شروع کر دیا اور BHM نے انڈونیشیائی کمپنی بلیٹن میں ضم ہونے کا معاہدہ کر لیا۔ اس کمپنی نے 1996 میں 1000 مربع کلومیٹر کے علاقے میں کانکنی کے 10 لائسنس حاصل کیے۔ ان 7 برسوں میں اس منصوبے پر رتی برابر بھی عملی کام نہیں ہوا۔ پاکستان کی قسمت تو نہ بدلی لیکن کمپنی نے اپنے شیئرز کی ملکیت ضرور بدل دی۔ نئی کمپنی BHP بلیٹن نے معاہدہ کی کمزور شکوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے 75% شیئرز اپنی ہی سسٹر کمپنی منکور ریسورسز کو منتقل کر دیے، جس نے بعد میں ٹیتھیان کاپر کمپنی پاکستان رجسٹرڈ کروا لی۔ بات یہی ختم نہیں ہوتی بلکہ معاملہ یہ نکلا کہ TCC کوئی ایک کمپنی نہیں بلکہ چلی کی کمپنی اینٹوفوگاسٹا PLC اور کینیڈا کی بیرک گولڈ کارپوریشن کا جوائنٹ وینچر ہے، یعنی دونوں کمپنیاں 50-50% شیئر کی حصے دار ہیں۔ یوں جو معاملہ BHPM آسٹریلوی کمپنی سے شروع ہوا تھا وہ TCC یعنی ٹیتھیان کاپر کمپنی پاکستان تک پہنچ گیا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ عملی طور پر سونا اور تانبا نکالنے کے لیے کوئی بھی کام نہ کیا جا سکا۔ ایک طرف غیر ملکی کمپنیاں کمپنی کھیلتی رہی تو دوسری طرف پاکستانی حکام بد انتظامی اور نااہلی کی تاریخ بھی رقم کرتے رہے۔ معاہدہ کرنے والی کمپنیوں نے 2006 تک کوئی کام نہ کیا، لیکن اس دوران ان کے معاہدے میں تبدیلیاں کر کے انہیں سہولیات دینے کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ کمپنیوں کی غیر قانونی خرید و فروخت اور منتقلی کا بھی کوئی نوٹس تک نہ لیا گیا۔ پاکستانی حکام نے کمال کی سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پہلے سن 2000 پھر 2002 اور آخر میں 2006 میں معاہدے میں مزید رعایتیں بھی دے دیں۔ کانکنی کے لیے دیے گئے علاقے کو 1000 مربع کلومیٹر سے بڑھا کر 13000 مربع کلومیٹر کر دیا گیا۔ TCC نے اپنی ساری باتیں منوانے کے بعد 2007 میں کام شروع کیا اور 2010 میں بلوچستان حکومت کو اپنی پہلی رپورٹ پیش کی، جس میں اس نے بتایا کہ ریکوڈک میں 2.2 بلین ٹن معدنی ذخائر ہیں۔
جن میں 1,16,00,000 ٹن تانبا اور 660 ٹن سونے کا اندازہ لگایا گیا تھا۔ اس دوران یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ ٹی سی سی نے تو پاکستان میں دھاتوں کو پروسیس یعنی ریفائن کرنے کے لیے کوئی منصوبہ بندی کی ہی نہیں، بلکہ وہ تو یہ کام پاکستان سے باہر کرنا چاہتی ہے تاکہ یہ پتہ ہی نہ چل سکے کہ اس نے پاکستان سے کتنا سونا یا کتنا تانبا نکالا اور ہم ہاتھ ملتے ہی رہ جائیں۔ بلوچستان حکومت نے ٹی سی سی کو اس بات کی اجازت نہ دی، جس پر یہ غیر ملکی کمپنی ناراض ہو گئی۔ 2011 میں ٹیتھیان کاپر کمپنی نے ترمیمی معاہدے کے تحت مائننگ لیز کی درخواست جمع کروائی تو بلوچستان حکومت کی لائسنسنگ اتھارٹی نے قوانین کی خلاف ورزی پر درخواست کو مسترد کر دیا اور یہیں سے معاملہ مزید بگڑ گیا۔ ٹی سی سی نے فیصلے کے خلاف بلوچستان حکومت کے پاس اپیل کر دی جو مسترد کر دی گئی اور ٹی سی سی سے معاہدے کو بلوچستان ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا اور ہائی کورٹ نے اس حوالے سے بدعنوانی کے مقدمے کو مسترد کرتے ہوئے ٹی سی سی کو ریلیف دے دیا، جس کے بعد یہ معاملہ سپریم کورٹ میں آ گیا اور یہاں 3 رکنی بینچ نے ٹی سی سی اور بلوچستان حکومت کے معاہدے کو ہی کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت عظمیٰ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ بی ایچ پی کو رعایتیں دینا ہی خلاف قانون تھا، یعنی وہ پہلی اسٹیلوی کمپنی جس سے یہ معاہدہ کیا گیا تھا، اور اس وقت کے گورنر کو معاہدے کی منظوری دینے کا اختیار ہی نہیں تھا۔ یہ معاہدہ ملکی منرلز رولز اور ملکیتی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے۔ ٹی سی سی اس ناکامی کے بعد معاملے کو بین الاقوامی ثالثی ٹریبیونل میں لے گئی، جس نے 12 جولائی 2019 کو پاکستان پر $6 ارب کا جرمانہ عائد کر دیا، جس پر ٹی سی سی نے برٹش ورجن آئی لینڈ کی ایک عدالت میں امریکہ میں پاکستان کا ہوٹل روز ویلٹ، پیرس کا سکرائب ہوٹل اور پی آئی اے کی 3 کمپنیز کے شیئرز منجمد کرنے کی درخواست کر دی، جو کہ منظور بھی کر لی گئی۔ پاکستان نے اس فیصلے کو چیلنج کیا تو برٹش ورجن آئی لینڈ کی عدالت نے پاکستان کی درخواست کو منظور کر کے پہلا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ ساتھ ہی پاکستان نے $6 ارب کی ادائیگی پر حکم امتناع بھی حاصل کر لیا۔ محکمہ معدنیات بلوچستان کی جانب سے فراہم کردہ معلومات کے مطابق کان کنی کے اس معاہدے کی مختلف فورمز پر مقدمہ بازی پر مجموعی طور پر $5 ارب 34 کروڑ کے قریب رقم خرچ کی جا چکی ہے۔ بین الاقوامی فورمز پر ٹی سی سی کی پذیرائی کے بعد پاکستان نے اس معاملے کو عدالت کے باہر ہی نمٹانے کا فیصلہ کیا اور ٹی سی سی یعنی ٹیتھیان کاپر کمپنی سے بات چیت شروع کر دی۔ دوستو، اس بات چیت کے بعد جو نتیجہ نکلا ہے وہ بظاہر تو پاکستان کے فائدے میں لگ رہا ہے۔ اب ٹی سی سی جو نیا معاہدہ کر رہی ہے اس کے مطابق پاکستان اور ٹی سی سی کا حصہ 50-50% ہوگا۔ پاکستان کے 50% حصے میں سے 25% وفاقی حکومت اور باقی 25% بلوچستان حکومت کو ملیں گے، جبکہ وفاق مختلف مد میں اپنے حصے میں سے بھی بلوچستان کو حصہ دے گا۔ پاکستان پر عائد جرمانہ بھی اس معاہدے کے تحت ہی ایڈجسٹ کر لیا جائے گا۔ دوستو، اب امید کی جا سکتی ہے کہ اس نئے فارمولے کے تحت پاکستان سے جلد ہی ٹی سی سی کمپنی سونا اور تانبا نکالنا شروع کر دے گی اور اس میں سے پاکستان کو حصہ ملنا بھی شروع ہو جائے گا۔ امید ہے ریکوڈک کے بارے میں جو سوالات آپ کے ذہن میں تھے ان کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا۔ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ شکریہ۔